یوٹیوب پہ ایک 2011 کی بات ہے، ایک امریکن فوجی کا انٹرویو سنا. وہ میدان جنگ میں بیٹھا ہوا ہے بندوق تان کے. تو ایک نیوز اینکر نے اس سے انٹرویو لیا، نیوز رپورٹر نے اس سے انٹرویو لیا کہ آپ کو یہاں لڑنا کیسا لگ رہا ہے. اس کے الفاظ مجھے یاد ہیں. اس نے کہا دے فائٹ ٹو ڈائی، یہ موت کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم موت کے لیے نہیں لڑتے. کہ ان سے لڑنا بہت، یہ لڑنے کا ان کا مقصد ہی موت ہے. بھی کچھ دن پہلے ایک ملحد کا میں نے مکالمہ دیکھا. ایک کے پی کے کا کوئی مجھے پشتو اسپیکنگ لڑکا لگ رہا تھا، اس ملحد سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے ولی اللہ کو قبروں کو دیکھا ہے کہ 6 مہینے بعد بھی جب ان کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کی لاشیں صحیح سلامت نکلی. ہم نے ایسے ولی اللہ دیکھے. وہ کہہ رہا ہے ڈرامہ ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور تصویر دکھا رہا ہے برف میں ہاتھی، مرے ہوئے ہاتھی کی، کہ دیکھو یہ بھی کئی سال سے محفوظ ہے، یہ بھی کئی سال سے. تو کیا یہ بھی ولی اللہ ہے؟ برف میں تو میرے بھائی چرسی ہیروئنچی بھی محفوظ رہے گا نا. تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں درمیان میں کال ملاؤں کہ میں نے خود ادا کے خون کی خوشبو سونگی الحمد. ایک ہفتہ پرانی لاشیں دیکھی ہیں بالکل صحیح سالم. یہ تو ایسی مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. جو آدمی دیکھ رہا ہو وہ اس ملحد کی بات پر کیسے یقین کرے گا؟ ملحد کہہ رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تو بہت دیکھے ہیں ادھر کراچی میں، پاکستان میں، جو بم دھماکوں میں گولیوں میں شہید ہوئے نا علماء. میں نہیں کہہ رہا سب محفوظ ہوتے ہیں، بہت سے محفوظ رہتے ہیں. حضرت مفتی عتیق الرحمان شہید رحمۃ اللہ علیہ جو درس قرآن دیا کرتے تھے، 6 مہینے بعد ان کی قبر کھلی ہے. 2 سال بعد ان کے بیٹے نے مجھے بتایا 6 مہینے بعد. ان کا بیٹا میرا شاگرد ہے. 6 مہینے بعد اسی طرح باڈی سلامت اور خون میں اسی طرح خوشبو جو شہادت کے وقت تھی. صرف ایک نہیں ہے، بہت ہیں. مشاہدے سے بڑھ کر کیا دلیل ہوگی؟ ریڈ کراس کی جو تنظیم ہے نا، جو NGO، ان کے آفیشیل چینل پہ میں نے خود خبر پڑھی. پہلے یہ خبر ایک اخبار میں شائع ہوئی کہ ریڈ کراس والوں نے یہ کہا ہے کہ افغانستان میں افغانوں کی لاشوں سے عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک ہفتے بعد بھی محفوظ ہوتی ہیں. سب کی بات انہوں نے بھی نہیں کی کہ سب، بہت سو میں دیکھا ہے. اور ان کے جسم سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور ادھر ہی ان کے مخالفین کی لاشیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ایک دن میں ہی خراب ہو جاتی ہیں اور ان سے سڑی ہوئی بو آتی ہے. یہ یہاں کے کسی نجی اخبار میں خبر آئی. اور اس میں یہ بھی کہ ریڈ کراس والوں نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کی، ان افغانی جو لڑ رہے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے، قبضہ چھڑانے کے لیے، ان کی خوراک پہ ہم ریسرچ کریں گے کہ یہ کیا کھاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی لاشیں ایک ہفتہ سلامت رہتی ہیں. یہاں کے نجی اخبار میں جب یہ خبر آئی تو میں ریڈ کراس والوں کی ویب سائٹ پر گیا، آفیشیل ویب سائٹ پر. میں نے کہا پہلے تصدیق کرو. انہوں نے اچھا انہوں نے حوالہ یہ دیا تھا ریڈ کراس کی آفیشیل ویب سائٹ کا. میں نے اس میں جا کے دیکھا یہ خبر واقعی اسی طرح موجود تھی، لیکن چھوٹی سی نا نیچے کر کے لگائی ہوئی تھی. بعد میں وہ بھی کیا کر دی؟ اڑا دی. تو جب تک اللہ کی طرف سے موٹیویشن نہیں ملتی، اس طرح کوئی اللہ کی راہ میں اپنی جانیں نہیں دیتا. الحمدللہ افغان طالبان نے صاف طور پر اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی اور ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے. اب دنیا کو ان پہ انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ سے بھی اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ایران سے بھی، رشیا سے بھی، پاکستان سے بھی، کسی ملک سے ان کی دشمنی نہیں ہے. اب ان پہ دہشت گردی کا الزام لگا کے انہیں ٹارچر کرنا یہ آپ کے ضدی اور ہٹ دھرم ہونے کی علامت ہے.
انہوں نے کہا کہ ہم خواتین کو پورے حقوق دیں گے, ان کو ملازمتوں کی بھی اجازت, اسکول میں پڑھنے کی بھی اجازت, لیکن پردے کے ساتھ, اسکارف کے ساتھ. یہی تو ہم یہاں بھی کہہ رہے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا کسی عالم نے تقریر کی ہو کہ لڑکیوں کو پڑھانا حرام ہے اسلام میں؟ او بھائی یہ ایک ساتھ کیوں بٹھا رہے ہیں ان کو؟ یہ کیا لگتا ہے اس کا جس کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی ہے؟ نہیں آ رہی بات سمجھ میں. یہ اس کا کیا لگتا ہے جس کے ساتھ یہ بیٹھی ہوئی ہے؟ لڑکیوں کے لیے الگ اسکول بنا دو, لڑکوں کے لیے الگ اسکول بنا دو, تو کیا جا رہا ہے؟ شرافت سے یہ بات سمجھ میں دنیا کی نہیں آتی. انہوں نے یہ تو ہوگا. اب لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, ماشاءاللہ لڑکیوں کے اسکول بھی کھول رہے ہیں, ماشاءاللہ جو خواتین ملازمت کر رہی ہیں اسپتالوں میں ان پہ بھی پابندی نہیں لگا رہے, اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ خاتون اینکر اسکارف میں ان سے انٹرویو لے رہی ہیں, ماشاءاللہ سبحان اللہ. تو بھائی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں بھی یہی چاہتے ہیں, ہم طاقت کے زور پہ نہیں, ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, تمیز سے بات کر رہے ہیں, آپ یہاں بھی کیا کر دیں, یہی کر دیں. اس میں کیا جا رہا ہے بھائی؟ پورے کپڑے پہننے میں کیا کوئی ملیریا ہو جائے گا اس کو؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ اسکولوں میں لڑکیوں کی ڈریسنگ میں یہاں تک گھٹنوں تک ڈریس کا کیا؟ لڑکا جب پورا پراپر ڈریس پہن کے آ سکتا ہے تو یہ لڑکی کیوں نہیں پراپر ڈریس پہن رہی؟ بھائی ان کی کلاس الگ کر دو, لڑکیوں کی, لڑکوں کو ادھر بٹھا دو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی گھسڑنا ہے آپس میں ان کو. اس کا مطلب تعلیم مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد اس معاشرے میں وہ درندگی اور حیوانیت پھیلانا ہے جو غیر مسلم ریاستوں میں پھیل چکی ہے. اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ افغانستان میں جو نئی حکومت بنے گی, افغانستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا انشاءاللہ. اسلام نہ سائنس کے خلاف, نہ ٹیکنالوجی کے خلاف, اسلام تو کرپشن کے خلاف ہے, اسلام تو بے حیائی کے خلاف ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. پاکیزہ معاشرہ ہو, مرد صرف اپنی عورت اپنی بیوی کی طرف آ سکتا ہو, یہ زیادہ پاکیزہ معاشرہ ہے, یا وہ معاشرہ ہے کہ ادھر ایک بیوی ہے اور ادھر الگ کر دو لڑکیوں کی, لڑکوں کو ادھر بٹھا دو, اس میں کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی گھسڑنا ہے آپس میں ان کو. اس کا مطلب تعلیم مقصد نہیں ہے. آپ کا مقصد اس معاشرے میں وہ درندگی اور حیوانیت پھیلانا ہے جو غیر مسلم ریاستوں میں پھیل چکی ہے. اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے انشاءاللہ افغانستان میں جو نئی حکومت بنے گی, افغانستان بہت تیزی سے ترقی کرے گا انشاءاللہ. اسلام نہ سائنس کے خلاف, نہ ٹیکنالوجی کے خلاف, اسلام تو کرپشن کے خلاف ہے, اسلام تو بے حیائی کے خلاف ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ معاشرے میں بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی. پاکیزہ معاشرہ ہو, مرد صرف اپنی عورت اپنی بیوی کی طرف آ سکتا ہو, یہ زیادہ پاکیزہ معاشرہ ہے, یا وہ معاشرہ ہے کہ ادھر ایک بیوی اور